البتہ براڈ کاسٹرس کے لیے یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو پھر اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہ براڈ کاسٹنگ کرتے ہیں، جتنی بھی براڈ کاسٹرس ہیں، چاہے میں ہوں یا بہت لو لیول والی ہیں یا مجھ سے اپ لیول والی ہیں، ان سب کو یہ پرابلم ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی اس کو جاب کو ایک اسٹریس والی جاب میں کنورٹ کر دیا. مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جیسے یوزرس آتے ہیں ہماری براڈ پہ آ کر انجوائے کرتے ہیں، فن کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی اسی طرح فن کرنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے. بٹ ہم لوگ انجوائے نہیں کرتے بلکہ کنٹینیوسلی اسٹریس میں رہتے. دا ریزن فار دیٹ اسٹریس وہ کیا ہے؟ وہ کمپیریزن ہے. کمپیریزن کس کا؟ کنٹینیوسلی یہ دیکھتے رہنا کہ مجھ سے زیادہ کس کے سٹارز ہو چکے ہیں، کون سی میری فرینڈ ہے جس کے زیادہ ہو رہی ہیں یا جن کے ساتھ میرا پی کے کنیکٹ ہوتا ہے، ان کی براڈس پہ جا کے دیکھتے رہنا یہ چیز بار بار کہ آپ دیکھو وہاں پہ جا کے کہ اس کے تو اتنے ہوئے ہیں، میرے تو اتنے ہوئے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کنٹینیوسلی اسٹریس جس میں ہم لوگ رہتے ہیں. اور اب اس سے آپ کیسے نکل سکتے؟ مطلب اس کا کتنا زیادہ نقصان ہے، بے حد. آپ سوچو کہ ہم کیوں اس کی بات سنیں، یہ بڑی آئی، یہ کیوں یہ بڑی باتیں بتا رہی ہے؟ کیونکہ انسان دو طریقوں سے سیکھتا ہے. یا تو وہ ایکسپیرینس کرتا ہے، خود دیوار سے ٹکر لگتی ہے، اس کو پین ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے ہاں مجھے جو ہے وہ دیوار سے ٹکر ماروں گا تو پین ہوگی. اور دوسرا وہ دیکھ کر سیکھتا ہے کہ کوئی دوسرا انسان جس کو اس طرح کرنے پہ درد ہوا تو کہتا ہے اچھا اگر اس نے دیوار سے ٹکر ماری اس کو پین ہو تو مجھے بھی پین ہوگا. بالکل سیم اسی طرح ہمارے یہاں پر میں نے ایکسپیرینس کیا، اور میرے اتنے اچھے فرینڈس ہیں، اسپیشلی نیک، اسپیشلی شانی، فرسٹ نیازی، انہوں نے مجھے اس اسٹریس والے فیز سے باہر نکلنے میں بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. تو یہ جو ہے نا، آپ نے ٹکر ماری ہے خود سے؟ جی نہیں، ٹکر ماری، پین ہوئی بہت زیادہ، اور فرینڈس نے مجھے اس فیز میں سے باہر نکالا. اس کے بعد میں ڈفرینٹ براڈس پہ گئی جو میرے پرانے فرینڈس تھے جن کے ساتھ میں نے اپنا یہ جاب بیگو والی اسٹارٹ کی تھی. وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا تو وہ سب اسی فیز میں سے گزر رہے ہیں. وہ جاتے ہیں صرف یہی دیکھنے کے لیے کہ اس کے کتنے اسٹار ہیں، اس کے کتنے باکسز اوپن ہیں. کمپیریزن آل دا ٹائم وی آر ان کمپیریزن. پہلے آپ 3 آورس مارننگ میں براڈ کرو، 5 to 6 آورس آپ نائٹ میں براڈ کرو، اس کے بعد آپ موبائل کو چھوڑ دو، پھر یہی سوچتے رہو مجھے کیوں نہیں سپورٹ ہو رہی، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، جو ہماری ایبلٹی ہے، وہ ہم باہر نہیں نکال پا رہے، اس کو ہم ایکسپوز نہیں کر پا رہے، خود بھی نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں، کیونکہ ہم آل دا ٹائم اس چیز کے اندر بس ہیں کہ یہ پرابلم ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور ہم ہر وقت بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اس کی اتنی ہوگی، اس کی اتنی ہوگی. اب اس میں سب سے میں آپ کو بتاؤں ایک بات، ایک آدمی تھا تو جوتے اس کے ٹوٹے رہتے، وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا گزر رہا کہ میرے جوتے ٹوٹے ہوئے، اللہ میاں دیکھیں میرے پاس جوتے نہیں جوتے. آگے گیا تو ایک بندے کے پاؤں ہی نہیں تھے، پاؤں ہی نہیں تھے. اس کو دیکھ کر اس بندے نے سوچا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، جوتے نہیں ہیں تو کیا ہوا، تو نے مجھے پاؤں دیے ہیں. پھر اس کو پتا چلا کہ جو چیزیں ہمارے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں ان پر ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں تو اس سے ہمیں پھر اللہ تعالیٰ اور زیادہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جتنا آپ کو مل رہا ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. وہ جیسے موت آپ کو تلاش کرتی ہے اسی طرح آپ لوگوں کا رزق آپ کو ایسے ہی ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے. تو کیا اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش کریں، جتنا آپ اپنا بیسٹ کر سکتے ہیں آپ کریں، لیکن آپ دوسروں کو دیکھ کر حسد والی فیلنگز جو ہیں، جیلسی والی فیلنگز سے پلیز اس سے باہر نکل آؤ. آپ یقین کرو کہ آپ ان فیلنگ سے اگر باہر آتے ہو نا تو تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کیا سمجھنے لگ جاؤ گے، آپ کو اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے، آپ کو اپنی براڈ اچھی لگنے لگتی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. اب ہم لڑکی ہیں نا، اگر ہم کسی پرائیویٹ اسکول میں جا کے جاب کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو ہمیں میکسیمم 10,000 سم تھنگ ابو مل جاتی ہے سیلری، وہ بھی پورا منتھ 8 آورس کام کرنے کے بعد. اور وہ سیلری ہمیں بہت بڑی چیز لگ رہی ہوتی ہے، مطلب بہت ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم نے کوئی بڑا تیر مار دیا، بڑا کوئی خزانہ حاصل کر لیا. اور یہ بیگو ہمیں اس سے ڈبل سے بھی زیادہ سیلری دیتا ہے، بیسک 20,000 سیلری وہ کرنے پر، ٹارگیٹ اچیو کرنے پر. وہ ہمیں پھر بھی نہیں اچھا لگتا، پھر بھی وہ تھوڑا سا لگتا ہے. کیوں لگتا ہے وہ تھوڑا سا؟ اس بات پر سوچو کہ کہیں جا کے لڑکے ہیں، کہیں جا کے مزدوری کر رہے ہیں، کسی کے پاس ورک شاپ میں کام کر رہے ہیں، وہ کتنا ارن کریں گے 1 منتھ کام کرنے کے پر؟ ڈیلی جائیں گے، اگلے کے جھڑکیں، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں کیا آ جاتا ہے. اور اس کا کمپیریزن کرو آپ یہاں پر بیگو کی سیلری کے ساتھ، بگ ڈفرنس. اور پھر بھی ہم خوش نہیں ہیں. سب جتنے بھی اسمال براڈ کاسٹرس ہیں، میرا بھی اتنا لیول ہے تو میرے پاس بھی جب سپورٹ نہیں ہوتی میں بہت ڈاؤن ہو جاتی ہوں.
میں بالکل نہیں شکر ادا کرتی, بالکل سوچنے لگ جاتی ہوں. پھر میرے فرینڈس ہیں جنہوں نے مجھے اس فیز سے باہر نکالا ہے, تو میں نے سوچا کہ اگر مجھے کسی نے ہیلپ کی ہے کہ میں اس چیز سے باہر آ جاؤں, تو میں بھی کسی کی ہیلپ کیا پتہ کر سکوں. اب آپ لوگ یہاں پہ یوزرس اگر بیٹھے ہو, تو جو آپ کے فرینڈس ہیں, جو براڈ کاسٹرس ہیں, جن کے پاس آپ یوزلی جاتے رہتے ہیں, اگر آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ٹارگیٹ اچیو کرا سکتے ہیں, ویل اینڈ گڈ کرائیں. اگر نہیں کرا سکتے, ان کی مورل سپورٹ کا سبب بن جاؤ. اگر آپ ان کے پاس بیٹھو گے, ان سے کوئی ایسی بات کرو گے کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے اتنا اچھا لگنے لگ جائے کہ چلو بھائی یہ بندہ یا بندی جو ہے وہ اتنے گھنٹوں سے بیٹھی ہے, اس کو سپورٹ نہیں ہو رہی, میں بھی نہیں کر پا رہا, تو کم از کم میں اس سے 2-4 حوصلے کی باتیں کر لوں. وہی 2-4 حوصلے کی باتیں اس کے لیے بگ گفٹ ہوگا. بیکاز آپ کا جو ٹائم آپ کسی براڈ کاسٹر کو دے رہے ہو, ٹائم از مور پریشیس دین دیز ڈائمنڈس. آپ یہ نہیں سوچتے, آپ سوچتے ہو ہمارے پاس سپورٹ نہیں ہے, آپ آ کے بیٹھتے ہی نہیں ہو ہمارے پاس. مطلب کہ جو سپورٹرس ہیں, اگر ان کے پاس ڈائمنڈس نہیں ہوتے, وہ ہماری براڈ پہ آ کے ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہے, زیرو ہے. نہیں, وائی سب چیز ڈائمنڈ کے گرد گھوم رہی ہے, سب چیز ڈائمنڈ کے گرد گھوم رہی ہے. اٹس ناٹ گڈ. یو نیڈ ٹرو فرینڈس. جو اب کیوں ارن کر رہے ہو آپ, ریزن آپ ارننگ کرتے ہو بیکاز آف ہیپینس, کہ آپ کو خوشی ملے, کہ نیڈس پوری ہو تو آپ خوش ہوگے, سیٹسفائیڈ ہوگے. لیکن پرابلم کیا ہے, ہم یہاں پہ ارن بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم خوش نہیں ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ وہی رونا, میرا اتنا ٹارگیٹ ہو گیا, میرا اتنا رہ گیا, میرا اتنا رہ گیا, اور 1 ڈیٹ سے دوبارہ وہی چیز اسٹارٹ جاتی ہے. تو اس چیز سے باہر آنے کے لیے نا, آپ اپنے بیسٹ کو نہیں نکال پاتے ہو. تو مین چیز کیا ہے, مین چیز اس کہ آپ یہ نہیں دیکھیں, دوسرے کی براڈ پہ جائیں, دیکھیں جو بگ براڈ کاسٹرز ہیں, جنہوں نے بہت نام کما لیا, ان کے بڑے بڑے ٹارگیٹس ہیں, آپ وہاں پر جا کر حسد نہیں کریں. آپ کہیں اللہ ان کو دے گا, اللہ ہمیں بھی دے گا. وہاں پہ جا کے یہ دیکھیں کس چیز کی وجہ سے یہ اوپر ہے, آپ سے آگے ہیں. اگر ان کو زیادہ سینڈنگ ہو رہی ہے, فار واٹ ریزن, اس ریزن کو فائنڈ آؤٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یونیک بنایا ہے, ضرور آپ کے اندر بھی ابیلٹیز ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ پہچان نہیں پا رہے ہو اپنے ٹیلنٹ کو, آپ اس چیز کو دیکھ نہیں پا رہے ہو کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات, جو خوبیاں, جو کوالٹیز پیدا کی ہیں, وہ کسی اور میں نہیں ہے. صرف پرابلم یہ کہ آپ کو پہچاننا ہے, دیکھنا ہے اس کوالٹی کو, آپ کیسے یونیک ہے, آپ دوسرے سے کیسے ڈفرینٹ ہے. یہ مین چیز ہے. اگر اس مین چیز کو سمجھ جاؤ گے نا, تو براڈ کاسٹر کو بھی اتنا ہی انجوائے کرنے کا حق ہے جتنا کہ ایک یوزر کو. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا, یوزرس انجوائے کرتے ہیں براڈس کو آ کے, چاہے سپورٹ کریں یا پنشمنٹس دیکھ کر رہے ہوں, جیسے بھی کر رہے ہوں. اور براڈ کاسٹر جو ہے وہ فٹیگ میں ٹائم گزارتی ہے یا گزارتا ہے, جتنے بھی آورس اس نے گزارنے ہوتے ہیں. اگر 3 آورس مارننگ میں سپوز اور 5 آورس نائٹ کے ہیں, تو وہ فل ٹائم جو ہے وہ ڈیورنگ اسٹریس اس کا جا رہا ہے. اور جب آپ موبائل رکھ دیتے ہو براڈ کے بعد, تو اس کے باوجود آپ اسی اسٹریس میں ہوتے ہو, کیونکہ کنٹینیوسلی وہی چیزیں سوچے جا رہے ہو, وہی چیزیں آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں, نکل نہیں رہی ہوتی ہیں. تو ایسے فرینڈس کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو اس اسٹریس سے باہر نکالے. اب میرے پاس ہیں, اگر الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے, اگر مجھے ایسے فرینڈس اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھے, جو مجھے ملے, جنہوں نے مجھے صحیح گائیڈ کیا, تو ہو سکتا ہے میری کہی ہوئی بات سے بہت سے ایسے براڈ کاسٹر سے جو نیو ہیں, ڈسکریج ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہوگا, ہم بھی کو پہ نہیں ارن کر سکتے, وی آر نتھنگ والی ان کے اندر ایک آ رہی ہے احساس کہ اب کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس سے آپ ان کو نکال سکتے ہو, اگر میری بات کو آپ کنوے کر سکو, فارورڈ میں ان تک اگر پہنچا سکو یہ والی بات, تو میرے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہوگی. مجھے یہاں پر ووٹنگ چاہیے. اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ ووٹ کریں, اگر نہیں کرتا تو میری بات کو کائنڈلی آگے پہنچا دیں. بس مجھے سب مین مقصد میرا یہاں پہ یہ لائیو ہاؤس جو میں نے جوائن کیا, وہ اس لیے نہیں جوائن کیا کہ میں آپ سے یہاں بیٹھ کے ووٹ مانگوں. ووٹ میں اپنی براڈ پہ بھی جا کے مانگ سکتی ہوں. مین بات یہ تھی کہ یہاں پر چونکہ زیادہ لوگوں کا ہوتا ہے, آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں, تو میں نے اس فیس سے بہت سفر کیا ہے, بہت پریشانی میں گزارا ہے میں نے یہ والا ٹائم. اور تھینک یو مائی فرینڈس, اسپیشلی نیک, شانی, فرسٹ نازین, سب نے مجھے ہیلپ کی کہ میں اپنے آپ کو اس بات سے باہر نکال سکوں. آپ لوگ بھی ہیلپ کرو. آج کے بعد ہر براڈ پہ جا کے سب کو انکریج کروں گا. ہاں, اگر آپ کرو گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا. اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہو, ویل اینڈ گڈ, ضرور کریں, جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کریں. لیکن آپ اگر کسی کے لیے ایک اچھا جملہ بول دیتے ہیں, اور اس اچھی جملے کی وجہ سے کچھ اچھی چیز آگے کنوے ہو جاتی ہے, تو اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے نا. اسکرین شاٹ لو آپ. اوکے, میں لے لیتی ہوں اسکرین شاٹ. Thank you so much, Nick. Send me you a special gift. So special like you. یہ چیز میرے عزیز, میرا فرسٹ لائیو ہاؤس ہے. I tried my best. Oh my God.
How nice, surprising. Bless you, Nick. It's right, no one is like you. You have groomed my personality. یہاں پہ میں سب کے سامنے بیٹھ کے اس چیز سے خود کہہ دوں کہ you have groomed my personality, no doubt. میں کچھ بھی نہیں تھی, بہت نیگیٹو سوچنے لگ گئی تھی, اور مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی مجھے آ کر اب یہ ساری باتیں کوئی نئی نہیں ہے, پرانی باتیں آپ سب نے سنی ہوگی, پڑھی ہوگی, کسی بڑے سے سنی ہوگی, بٹ ضرورت ہوتی ہے کہ بتا رہے ان باتوں کا ہوتا جائے گا نا, اتنا ہی آپ کے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتیں یا کریج ہوتے ہو آپ کرے گا کہ آپ اوپر چڑھو اور آپ زیادہ آگے بڑھ سکو. اس آگے بڑھنے میں کون ہیلپ کرے گا؟ یور فرینڈس. آپ اگر کسی کے فرینڈ ہیں, آپ جا کے اس کی ہیلپ کریں, اس کو کہیں اس میسج کو آگے کنوے کریں. ہم چھوٹے براڈ کاسٹر سے کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے باکسز اوپن نہیں ہوتے, کوئی مسئلہ نہیں, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. مین چیز یہ ہے, تو اپنی جو یہ بیگو ہے نا, اس کو اپنی جاب پلیس بنائیں, اسٹریس پلیس میں مت کنورٹ کریں. جتنا ٹائم آپ براڈ پہ آ کے بات کرتے ہو, انجوائے کرتے ہو اپنے فرینڈس کے ساتھ, ان کا کوئی اچھی بات کرو جس سے ان کا بھی اسٹریس لیول ڈاؤن ہو, اور اپنی پازیٹیو انرجی کو ان تک کنوے کرنے کی کوشش کرو. یہ زیادہ بیٹر ہے بنسبت اس بات کے کہ آپ بیٹھ کے کہتے رہو میری سپورٹ نہیں ہو رہی, میرے اسٹار نہیں کمپلیٹ ہو رہے, میرے 2 اسٹار کرا دو نا, کوئی 3 اسٹار کرا دو نا پلیز, میرے تو اسٹار نہیں کمپلیٹ ہو رہے, ہمیں تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا, اوپر پٹیاں چل رہی ہیں, سارا دھیان وہاں پہ ہوتا ہے ہم لوگوں کا, دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے باکسز اوپن ہو رہے ہیں, فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں جسٹ یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے کتنے باکس اوپن ہو گئے, اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے, اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے. ڈونٹ رن بیہائنڈ یور سپورٹرس, نیور. اپنی سپورٹ اپنے ڈائمنڈس کے پیچھے مت بھاگو, وہ تو آپ کے پاس آئیں گے نا, کیونکہ وہ تو آپ کا نصیب ہے, آپ کا رزق ہے, اس نے تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے نا. مین بات یہ ہے کہ آپ کی پریشانی سے کیا وہ زیادہ ہو جائے گا, کیا وہ بڑھ جائے گا؟ نہیں. آپ کیا سوچتے ہو کہ آپ جتنے پریشان ہوگے, جتنے اسٹریس میں ہوگے, تو آپ کو ڈریگن پڑھنے لگ جائیں گے؟ نہیں. آپ کے فرینڈس بڑھ جائیں گے؟ نہیں. آپ کی براڈ پہ کمپیوٹرز بیٹھے ہیں, کیا وہ پیپل میں کنورٹ ہو جائیں گے؟ نہیں. تو جب ہر چیز کا آگے سے نو 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 ریپلائی آ رہا ہے, تو پھر آپ سوچو اس بارے میں. صرف 5 منٹ بھی اگر دے سکتے ہو تو اس بات کو بیٹھ کر سوچو. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے پھر اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. تو آپ یہ نہیں سوچنا کہ میرا ٹارگیٹ کیوں چھوٹا ہے, مجھے چھوٹی سینڈنگ کیوں ہوتی ہے, مجھے بڑے ٹارگیٹ کیوں اچیو نہیں ہوتے, مجھے بگ سینڈرز کیوں نہیں ملتے, میرے باکسز کیوں اوپن نہیں ہوتے. یہ تھنگس سوچنے کی نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پلیٹ فارم ملا ہے جہاں پہ آپ ڈھیروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنی بات کنوے کر سکتے ہو. لائیو آپ بیٹھتے ہو تو لوگوں کا ایکسیس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ سکے, آپ کی بات کو سن سکے. تو وہاں پر آپ سوچیں کہ آپ کے اندر کیا بیسٹ ہے, کیا ایسی چیز ہے جس کو آپ باہر نکال سکتے ہو اس پلیٹ فارم پر, جو اگر آپ گھر بیٹھے ہو بیکو سے کٹ گئے ہو تو وہ نہیں کر سکتے. دس از ٹو تھنک اباؤٹ. یہ پوائنٹ ہے یہ چیز. فری ورڈس ہیں نا, آئی ڈونٹ نو فری ہیں یا ڈائمنڈ سے ہیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو سینڈ you can send me if you want to. If you don't want to send me, just follow me. Follow me is enough. یہ جو کنٹینٹڈ والی ہمارے اندر ایک کوالٹی یا ابیلٹی آ جاتی ہے, تو یہ کسی فرینڈ کی موٹیویشن سے آتی ہے. تو آپ خود ایسے فرینڈ بنو جو موٹیویٹ کر سکے اپنے فرینڈس کو, چاہے آپ کسی براڈ کاسٹر کے فرینڈ ہو, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے. اس بارے میں مت سوچو, جینڈر کو اس بارے میں بالکل نہیں لے کر آنا ہے. آپ انسان کو سوچو کہ وہ انسان, اس کا مائنڈ اس وقت کس فیز سے گزر رہا ہے, اور میں کیسے اس کو ہیل آؤٹ کر سکتا ہوں, کیسے اس کے لیے میں ایک ایسی مطلب ایک ایسا فرینڈ بن سکتا ہوں کہ اس کو ہیلپ آؤٹ کروں, وہ اس کنڈیشن اور اس صورتحال سے باہر نکل آئے. بس یہ چیز ہے.